في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي أبدا على حبيبك خير محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل مجدہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب محبوب دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء جناب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم عزیز مسلمان بھائیوں، آج کی یہ محفل پاک اصالِ ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔
ٹائم کافی ہو چکا ہے، 4 بجنے والے ہیں، 4 بجے اذان ہو جاتی ہے عصر کی، تو بالکل مختصر گفتگو ہے، نہایت توجہ کے ساتھ سماعت کریے۔ ہم جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مل کر بیٹھیں گے، اللہ رسول کا ذکر کریں گے اور مرحومین کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں گے، تو یہ عمل کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب ترین عمل ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا وہ جو بعد میں آئے وہ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے وہ دعا کرتے ہیں، اتنی پیاری دعا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور یا اللہ جو ہم سے پہلے اہل ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ تو پتہ چلا دعا ہوتی ہے ایمان والے کے لیے، کافر اور مشرک کے لیے تو کوئی دعا ہے ہی نہیں، اس سے تو اللہ نے منع فرما دیا، میں اس طرف نہیں جاتا، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو دعا ہوتی ہے ایمان والے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن ثم دعا امن علی دعائہ 4000 من الملائکہ۔ ختم پاک پڑھا جاتا ہے، قرآنی آیات پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن پڑھا، ثم دعا، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کا یہ عمل رب کو اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس بندے کے پروٹوکول کے لیے سرکار فرماتے ہیں امن علی دعائہ 4000 من الملائکہ، اللہ 4000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میرا بندہ دعا مانگتا رہے تو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ 4000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کب دعا کریں؟ فرمایا جب قرآن پڑھ کر دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے بھئی، قرآن پڑھ کے دعا مانگی جاتی ہے، یہ کہاں سے بدعت ہو گئی، شرک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور رحمت للعالمین صاحب ایک آخری حدیث پاک پڑھوں گا، ٹائم بالکل ہی شارٹ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب وہ میت قبر میں جاتی ہے وہ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو فریاد کر رہا ہوتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ سرکار نے مثال دے کر فرمایا اس انداز سے قبر کے اندر اس کی حالت ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے، اور فرمایا ینتظر دعوتا تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، فرمایا اب وہ جو قبر کے اندر ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اس دعا کا کہ جو دعا اس کا باپ اس کے لیے کرے، اس کی ماں کرے، اس کا بھائی کرے یا دوست کرے۔ تو بعد والوں کی دعا کا منتظر ہوتا ہے وہ جو قبر کے اندر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ دعاؤں کا کہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ جو عمل تھے اس کے وہ لے گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے، اور فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا اگر کوئی مرنے والے کے لیے بعد والا دعا مانگتا ہے، فرمایا اگر روئے زمین کی تمام دولت، سلطنت و بادشاہت، حکومت، سارے خزانے اگر اس مرنے والے کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں، فرمایا وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بعد والوں کی دعا سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں تو قبر کے اندر والے وہ خوش ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے دعا مانگی۔ اور اب کیا ہوتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، سرکار فرماتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دعاؤں کی برکت سے اس قبر کے اندر پہاڑوں کے برابر رحمت داخل فرماتا ہے۔
تو ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کی قبر میں پہاڑوں کے برابر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ رحمتیں عطا کرنے والا رب العالمین ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔ فرمایا زندوں کو ہم تحفے دیتے ہیں نا، کوئی اپنی حیثیت سے اپنی شایان شان کوئی نہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، اگلا خوش ہو جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں مرنے والے کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو مرنے والے کے لیے زندہ کی طرف سے تحفہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ جو محفل کرتے ہیں یہ دعائے مغفرت کے لیے کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کی بخشش فرما دے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہیں، جس میں شک کا شائبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شک کرے تو سمجھ لو کہ یہ منکر ہے، یہ بد مذہب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو مصطفیٰ کی بات پر عمل کرنے والا ہے۔ تو سرکار نے دعاؤں کے پورے باب باندھے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ، چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، تو جو عاشق ہوتے ہیں نا، محبت والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے جی 10 حدیثاں پڑھو پھر ہی اسی مننا ہے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ایک بات جو سرکار کی ساری زندگی میں ایک دفعہ حضور کی زبان سے نکلی، ہم اس پر لبیک کہتے ہیں، ہم اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، سرکار نے فرما دیا تو سرکار کے غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے لیے اہتمام کیا بھائی شعیب صاحب کے والد صاحب کی اللہ بخشش فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔